چڑیا کا اندھے سانپ کو کھجور کھلانا اور ڈاکوؤں کی توبہ کا واقعہ۔ کرد ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس میں ایک مشہور ڈاکو رہتا تھا۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکہ مارنے جا رہا تھا۔ راستے میں ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں۔ 2 درختوں پر تو خوب پھل آ رہا ہے اور ایک بالکل خشک ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں پر سے تر و تازہ کھجور اپنی چونچ میں لے کر اس خشک درخت پر لے جاتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، تو مجھے خیال آیا کہ میں اس پر چڑھ کر تو دیکھوں کہ یہ چڑیا اس کھجور کو کیا کر رہی ہے۔ میں نے اس خشک درخت کی چوٹی پر جا کر دیکھا، وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے، اور یہ چڑیا وہ تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر حیرت ہوئی کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا، میرے مولا، یہ سانپ جس کے مارنے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، تو نے جب اس اندھے سانپ کو روزی پہنچانے کے لیے چڑیا کو مقرر فرما دیا ہے، تو میں تیرا بندہ ہوں، توحید کا اقرار کرنے والا ہوں، تو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پر لگا دیا۔ یہ بات کہنی تھی کہ میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ میرا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، تو خود جب چاہے جس وقت چاہے آ سکتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی جو لوگوں کو لوٹنے میں کام دیتی تھی، اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا درگزر چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا تو وہ کہنے لگے کہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، میں مہجور تھا، اب میں نے صلح کر لی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ان کو سارا قصہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، ہم بھی اللہ سے صلح کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سب نے اپنی اپنی تلواریں توڑ ڈالیں، اور ہم سب لوٹا ہوا سامان چھوڑ کر احرام باندھ کر مکے کی طرف حج کے ارادے سے چل دیے۔ 3 دن چل کر ایک گاؤں کے پاس پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی۔ اس نے ہم سے میرا نام لے کر پوچھا کہ تم میں اس نام کا کوئی کردی لڑکا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، ایک ہے۔ اس عورت نے کچھ کپڑے نکالے اور یہ کہا کہ 3 دن ہو گئے ہیں، میرا بیٹا مر گیا ہے۔ اس نے یہ کپڑے چھوڑے ہیں۔ میں 3 دن سے روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلاں کردی لڑکے کو دے دو۔ وہ کردی کہتا ہے کہ وہ کپڑے میں نے لے لیے، اور ہم سب نے ان کپڑوں کو پہنا۔ اس قصے میں 2 چیزیں قابل فکر و عبرت ہیں۔ پہلی چیز کہ اندھے سانپ کا اللہ جل شانہ کی طرف سے روزی کا سامان مقرر ہونا، اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا عطیہ پیش ہونا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر مسلم و غیر مسلم کی بھی مدد کرتا ہے، لیکن بھٹکے ہوئے انسان کی جب اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہتے تو اس کے لیے اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ سارے اسباب غنا اور فقر کے وہی پیدا کرتا ہے، اور سچی توبہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کپڑوں کا اعزاز خود ایک قابل فخر چیز ہے۔ جزاک اللہ۔